السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، پیارے بھائیوں، اللہ کی توفیق سے اور خالص اللہ کے کرم سے آج بیت اللہ میں آنے کا اللہ نے موقع دیا۔ اللہ تمام اہل ایمان کو بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، تمام اہل ایمان کو اس عظیم نعمت سے ہمکنار کرے اور اہل ایمان کا یہاں آنا اللہ قبول فرمائے، ان کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اس بلاد حرمین کو ظالموں کے ظلم، حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ امن کا گہوارہ، یہ کتاب و سنت کی دعوت کا مرکز، یہ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ کے پیغام کا مرکز، جہاں سے پوری دنیا میں ایک اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ اس کو شاد و آباد رکھے۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ پیارا گھر ہے جہاں امام الموحدین خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا کو توحید کا پیغام دیا۔ وہ اللہ کے خلیل تھے، وہ اللہ کے پیارے تھے۔ پیغام توحید پوری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کا بن جانا، ایک اللہ کے ساتھ محبت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ درس ہمیں سیرت ابراہیم سے بڑا کھل کر ملتا ہے۔ مالک نے بھی بیان فرمایا، قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بری ہیں اور جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو ہم ان سے بھی بری ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کو توحید کا پیغام دیا، اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا، بادشاہ وقت کو توحید کا پیغام دیا۔ دشمن بن گئی قوم اور دشمن بن گئے والد، دشمن بن گئی دنیا، لیکن اس دشمنی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ جن بتوں کو وہ پوجتے تھے ان پر حجت تمام کرتے ہوئے ان بتوں کو توڑا اور ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہ جو سن نہیں سکتے، یہ جو دیکھ نہیں سکتے، یہ جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتے، یہ تمہارے مشکل کشا، تمہارے حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں، تمہاری بگڑی بنانے والے کیسے ہو سکتے ہیں۔ سب کی دشمنیوں کو برداشت کیا، ایک اللہ کی محبت کو غالب رکھا، ایک اللہ کے حکم کو مانتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام امت کو درس دے کر گئے، قیامت تک آنے والی انسانیت کو درس دے کر گئے۔ پوری دنیا ناراض ہو جائے، یہ کچھ نہیں کر سکتی جب تک ایک خالق و مالک، ایک سچا اللہ، ایک سچا مولا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم اس کی عبادت کرنے میں مخلص ہو اور اس کے ساتھ تمہاری محبت باقی ہے، تم اس کی وحدانیت کو سمجھتے ہو، تو پھر یاد رکھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اہل ایمان کو، اہل توحید کو اللہ کافی ہے۔ دشمنوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر خاک کر دینے کا پروگرام بنایا، لکڑیاں جلائی گئی، آگ کا الاؤ جلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ غیروں کے دروں پہ گرنے والوں، ڈھیریوں پہ گرنے والوں، اپنے جیسے مجبور انسانوں کے قدموں میں سجدہ کرنے والوں، اپنے جیسے انسانوں کی قبروں کو عبادت کا مرکز بنانے والوں، اس پیغام توحید کو جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوری انسانیت کے نام دیا، اس کو تو اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اس کو تو یاد رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور زبان پر ترانہ کیا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ یہ ہے وہ ایمان کی غیرت، یہ ہے وہ توحید کی غیرت، یہ ہے وہ عقیدے کی غیرت،
جس کو ہمیشہ اپنے دل میں یاد رکھیے کہ پوری دنیا کچھ آپ کا بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک خالق و مالک آپ سے راضی ہے۔ وہ کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہے پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ اگر کوئی فائدہ دینا چاہے پوری دنیا مل کر اس فائدے کو آپ سے دور نہیں کر سکتی۔ تو پیارے بھائیوں، اس لا الہ الا اللہ کے معانی کو سمجھو، ابراہیم علیہ السلام کے اس درس کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اس درس کو آگے پہنچاؤ۔ دیکھیے کس طرح اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی گردنوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح ہمیشہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ بیٹے کو خواب میں اللہ نے دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ بھی کر کے دکھا دیا۔ اپنے بیٹے اور بیوی کو اس گھر کو آباد کرنے کے لیے چھوڑنے کا حکم دیا، وہ بھی کر کے دکھایا۔ ہر وہ امتحان ابراہیم اس میں کامیاب ہوتے گئے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام دل کے اندر راسخ ہو چکا تھا۔ آج بہت سارے لوگ اس پیغام توحید کو سمجھتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تکلیف آنے پر، تھوڑا سا غم آنے پر فوراً اپنے قدموں کے بل الٹ آتے ہیں اور زبان پہ جملہ شیطان جاری کر دیتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، قوم کیا کہے گی۔ اس ایمانی غیرت کو یاد رکھو۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ، ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تم سے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو سب سے بیزار ہیں۔ یہ بیزاری، یہ لڑائی، یہ انتشار، یہ اختلاف، یہ عداوت، یہ بغض کب تک باقی رہے گا؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آؤ گے، جب تک ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کر لو گے۔ آج یہ پیغام ہماری زبانوں سے نکلنا ضروری ہے کہ ہم ہر اس شخص سے بری ہیں، ہر اس شخص سے بیزار ہیں جو ایک اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتا ہے، جو قبروں کی پوجا کرتا ہے، جو درگاہوں کی پوجا کرتا ہے، جو پتھروں کی پوجا کرتا ہے، جو گھوڑوں کی پوجا کرتا ہے، جو جانوروں کی پوجا کرتا ہے، جو پیر کی اونٹنی کی قبر کا طواف کرتا ہے، جو پیر کی بلی کی قبر کے پاس سرہانے بیٹھ کر دعائیں مانگتا ہے۔ ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی پوجا کا انکار کرتے ہیں، ان کے پوجنے والوں کی محبت کا انکار کرتے ہیں۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ ہمارا عداوت، یہ ہماری ناراضگی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک یہ خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہ بن جائیں۔ یہ پیغام توحید عام کیجئے، اس پیغام توحید کو لے کے اٹھئے۔ مفادات بہت نظر آئیں گے، لوگوں کی طرف سے ایمان کو خریدنے کی کوششیں ہوں گی، ہو رہی ہیں، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور لوگ اس دنیا کے مفادات کے رنگ میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جنت پر پڑنے والی ایک نظر دنیا کے ہر غموں کو بھلا دے گی، اور جہنم کے اندر جانے والا ایک غوطہ دنیا کی ہر نعمتوں کو بھلا دے گا۔ تو پیارے بھائی، اس جنت کے سودے کو سامنے رکھ کر ایمان کی غیرت کو برقرار رکھیے اور ہمیشہ اپنے اللہ سے دعا کرتے رہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمیں اس ایمان پر ثابت قدم رکھنا، ہمارے دل کو اس ایمان پر ثابت قدم رکھنا، اور اس توحید کی بنیاد پہ محبت کیجیے، اس توحید کی بنیاد پہ نفرت کی بنیاد ڈالیے۔ کفار مکہ نے یہی طعنہ تو دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، گھر گھر میں اس نے لڑائی ڈلوا دی ہے، تو یہ لڑائی ایمان کی بنیاد پر تھی، اور پھر جب ایمان کی بنیاد پر بھائی چارہ ہوا تو ایسے بھائی چارے کی مثال پوری دنیا نہیں دے سکی۔ آج اللہ کی وحدانیت کے اندر شرک کا پیغام دینے والے، شرک کی ملاوٹ کرنے والے اپنے پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ اٹھیے توحید کا پیغام لے کر، اٹھیے قولوا لا الہ الا اللہ کے آوازے کو لے کر۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پاکیزہ عقیدے کو چھوڑ کر غیر لوگوں کی امتیوں کو نبی بنا کر ان کی نبوت